حضرت احنف بن قیس کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ مدینہ منورہ گئے تو وہاں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک جماعت موجود ہے، ایک گروپ موجود تھا، اور وہاں حضرت کعب جو تھے نا ان کو بیان کر رہے تھے، ان کو واقعہ بتا رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو فرمایا ہم وہاں بیٹھ گئے، ہم نے حضرت کعب کی جو بات سنی، آپ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا نا تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک عرض کی کہ مولا میرا دشمن ہے جو ابلیس مجھ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے گا تو وہ مجھ پر ہنسے گا، مجھ پر خوش ہوگا، اور کیونکہ ابلیس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی تھی کہ قیامت تک زندہ رہنا ہے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دشمن جب مجھے دیکھے گا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ یہیں ہے تو وہ مجھ پر خوش ہوگا، کیونکہ اس کو تو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھ کو وفات ہونے جیسے ہی فوت ہوں گے نا، ہم تمہاری وفات کے بعد فوراً تمہیں بہشت میں داخل فرما دیں گے نا، اور جو شیطان ہے اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور جب اس کی روح قبض کی جائے گی، جب جان کنی کی تکلیف اسے پہنچائی جائے گی، جو اس کی سکرات کی اذیت ہوگی نا وہ تمام اولین و آخرین سے زیادہ ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جو ملک الموت ہے نا، جو موت کے فرشتہ ہوتے ہیں، کہ اے اسرائیل، موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، وہ کس حد تک ہوتی ہے؟ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے تھوڑی سی سختی سے کام لیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام سخت بے تاب ہو گئے اور عرض کی الہی اگر یہ سختی شیطان کے ساتھ ہونی ہے، یہ شیطان کے لیے تو نے مقرر فرمائی ہے، تو مجھے اس کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہے، کہ مجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تو حضرت کعب بار فرما رہے تھے کہ لوگوں نے پھر سوال کیا، جب حضرت کعب بیان فرما رہے تھے لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو اسحاق بیان کیجئے کہ شیطان کی موت کیسے ہوگی؟ مطلب یہ تو ایک سیمپل حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا نمونہ دکھا دیا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی تکلیف کر کے کہ ایسی اذیت اس کو پہنچائی جائے گی، تو بابا آدم تو خوشی سے چلے گئے۔ لیکن حضرت کعب سے پھر سوال یہ اٹھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب شیطان کو تکلیف جو پہنچے گی، جو اس کی موت ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جب ساری دنیا کی وفات ہو جائے گی، یعنی جب قیامت قریب ہوگی، تو سب سے آخر میں شیطان کو موت دی جائے گی، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کا کوئی اعزاز ہوگا، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کی جس انسان کو جتنی زیادہ مہلت دی جاتی ہے اور وہ جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس کا عذاب بھی اتنی زیادہ ہوگا، اس لیے۔ تو لوگوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، دنیا اختتام کے قریب ہوگی، لوگ اس وقت اپنے خاتمے سے بالکل بے خبر کہ ہمارا یہ آخری وقت ہے، ہماری آخری گھڑی ہے، اس سے بالکل بے خبر اپنی زندگی میں، اپنے کاروباروں میں مشغول ہوں گے، بازاروں میں ویسے ہی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، جھگڑے ہو رہے ہوں گے، اتنے میں ایک ہولناک آواز اٹھے گی، جس کی وجہ سے، جس کی ہیبت سے آدھے سے زیادہ لوگ تو ویسے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے نا، اور 3 دن تک بے ہوش رہیں گے، اور باقی آدھی مخلوق کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بالکل اپنے حواس جو ہوں گے، ان کے جو ہوش و حواس ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے، ایک دم کھڑے کھڑے ہی وہیں کے وہیں ان کی روحیں قبض کر جائیں گی، وہیں پہ فنا ہو جائیں گے، اور اتنی وہ سخت آواز ہوگی، اتنی وہ سخت گرج ہوگی کہ اس روئے زمین پر کوئی جن، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس روز ہر انسان کی، ہر چیز کی مدت ختم ہو جائے گی کہ آخری وقت آ جائے گا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ اے ملک الموت، میں نے تمہیں اپنی مخلوق کے برابر معاون دیے تھے، جتنی میری مخلوق تھی نا اس سے زیادہ میں نے تمہیں معاون و مددگار دیے ہیں، مخلوق کے برابر میں نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں میں نے
وہ جہنم کے سارے فرشتے دیے ہیں، آج میں تمہارے اوپر اپنے قہر اور غضب کا ایسا لباس پہناؤں گا کہ تم نے اپنا وہ سارا قہر و جلال جو ہے نا وہ شیطان کی روح قبض کرتے ہوئے لینا ہے، کہ اس کو جب ہلاک کرنا ہے نا تو اسے اتنی تکلیف ہونی چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ ابتدائے عالم سے لے کر جتنی انسانوں کی روحیں قبض کی گئی ہیں، ان کی جتنی سختیاں سی، جتنی بھی سختیاں تھیں، اسے 1000 درجے زیادہ اس کو سختی دینی ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے 70,000 فرشتے مقرر فرمائیں گے جو اپنے اندر پورا غیظ و غضب بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر، آگ کے طوق ہوں گے، اور اس کی جب ابلیس کی جب روح قبض کی جائے گی، جب اس کی روح لینے کے لیے جانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس کی روح کو ایسے قبض کرنا کہ اس کے جسم کے 70,000 ٹکڑے کر دینا۔ اب دوزخ کا دربان جو ہے، مالک اس کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم کے دوزخ کے دروازے کھول دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ احکامات سننے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی غضبناک صورت میں زمین پر آئیں گے کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس وقت آپ کی صورت دیکھ لیں تو وہ دہشت سے پانی پانی ہو جائے، اور پھر آپ آ کر ابلیس کو للکاریں گے، اسے کہیں گے کہ یہ وہ وقت، یہ وہ میعاد کا وقت، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی تھی وہ ختم ہو گیا ہے، اب تمہیں موت کا مزہ چکھایا جائے گا، اور ایسی اذیت دی جائے گی، اس قدر اذیت دی جائے گی کہ جس قدر تو نے لوگوں کو بہکایا ہے، جس قدر تو نے جماعتوں کو گمراہ کیا ہے، جس قدر طویل عمر تو نے پائی ہے نا، جس قدر طویل عمر پائی ہے، اور اس وقت شیطان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ مشرق میں بھاگے گا، مغرب میں بھاگے گا، سمندروں میں پناہ لینے کی کوشش کرے گا، مگر جہاں جائے گا وہاں ملک الموت کو پائے گا، جہاں جائے گا اسرائیل علیہ السلام کو پائے گا۔ پھر وہ بے قرار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور آواز دے گا کہ اے آدم، تیری وجہ سے بارگاہ خداوندی میں مردود ٹھہرا، میں ملعون ٹھہرا، کاش کہ اللہ تجھے پیدا ہی نہ فرماتا۔ پھر کیا دیکھے گا کہ اب میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے اسرائیل، میری روح نکالنے کے لیے تو کون کون سے عذاب ساتھ لے کر آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل جواب دیں گے کہ جس قدر عذاب اہل دوزخ کو دوزخ کے 7 طبقوں میں ہوگا نا، اس سے 1000 حصے زیادہ تیری روح قبض کرنے میں سختی کی جائے گی۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ وہاں سے زمین پر پھر لوٹے گا، پھر شور کرے گا، فریاد کرے گا، پناہ ڈھونڈے گا، کوئی پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ اس کی جان کنی کا، اس کی موت کا وقت قریب آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آج اپنے دشمن کی حالت دیکھیے، کہ اپنے اعمال کا جو اس نے عمل کیا، جو کام اس نے کیا نا، ان کا وبال اٹھا رہا ہے ابھی۔ تو جب حضرت آدم و حوا دیکھیں گے نا اس کی حالت کو، تو عرض کریں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر بہت نعمتیں کی ہیں، بہت نعمتیں نازل کی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے گا؟ شیطان کی موت کا حکم آ گیا ہے، شیطان کو موت دی جانی ہے، اور اتنی سختی سے اس کو موت دیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اس کی روح کے پرزہ پرزہ کر دیا جائے گا، اس کے جسم کا، اس کی روح کا۔ جب شیطان کو موت آ جائے گی نا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے اسرائیل، اب مخلوقات میں کون بچا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ خداوند، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں اور عرش کو تھامے ہوئے کچھ فرشتے ہیں، وہ بچے ہیں۔ تو ان کو حکم ہوگا کہ تمام فرشتوں کی روح قبض کر لے۔ پھر وہ تمام فرشتوں کی روح قبض کریں گے، پھر پوچھیں گے کہ اب کون بچا ہے؟ تو حضرت اسرائیل فرمائیں گے کہ پروردگار، اب مخلوق میں میرے سوا کوئی نہیں بچا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنی روح بھی قبض کر لو، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اپنی روح قبض کریں گے، ایک چیخ ماریں گے اور مر جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، اور اس دن قرآن پاک کا عہد مکمل ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ
ربی کا ذوالجلال والاکرام۔